بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ کتاب طہارت اور باب ہے پاکیزہ پانیوں کا بیان۔ عالیہ سال اول کے لیے یہ سلیبس ہے۔ ہمارا پہلا سوال کہ وہ کون سا پانی ہے جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور وہ کون سا پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں آسمان کا پانی، وادیوں کا پانی، چشموں کا پانی، کنووں کا پانی اور سمندروں کا پانی، ان پانیوں کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ اور ان کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جتنے پانی ہیں، آسمان کے پانی یعنی بارش کا پانی یا وادی کا یا چشموں کا یا کنووں کا، یہ سب ایک طرح کا بارش ہی کا پانی ہے۔ اور بارش کے پانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان وَالْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ، پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے حوالے سے یہ فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور یہ جو پانی بیان ہوئے ہیں، بارش کا پانی، کنویں کا، وادیوں کا، چشموں کا، یہ سب آسمان کا پانی ہی ہے، بارش کا پانی ہے۔ تو یہ قرآن کی نص اور حدیث کی وجہ سے پاک ہے۔ اور سمندر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پاک ہے۔ ان سب پانیوں کو مطلق پانی کہتے ہیں۔ تو جو بھی پانی مطلق پانی ہے، جس پہ مطلقاً پانی کا نام بولا جائے اور اس کا رنگ ذائقہ اور بو نہ بدلی ہو، اس پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے پانی ہیں کہ جن سے وضو نہیں کر سکتے۔ یا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ درخت کا جو پانی ہوتا ہے یا جو پھلوں کا پانی ہوتا ہے جس کو ہم شیک کہتے ہیں، کیا درختوں اور پھلوں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے تو وہ بھی پانی اور پاک بھی ہے، لیکن کیا اس سے وضو بھی جائز ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی درختوں سے یا پھلوں سے پانی نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر پانی کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کو ہم مطلقاً پانی نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ہم ان کو مطلقاً پانی نہیں کہہ سکتے تو لہذا ان سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پانی پر غیر کے غلبے سے کیا مراد ہے، اور اگر پانی پر غیر کا غلبہ ہو جائے تو کیا سے وضو جائز ہے یا وضو جائز نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑی سی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ یوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پانی میں جو غیر چیز ملی ہے وہ مائع ہے یا ٹھوس ہے۔ اگر تو مائع ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے جو چیز مائع چیز پانی کے اندر ملی ہے وہ 2 وصفوں والی ہے یا 3 وصفوں والی ہے، یا اس کا کوئی وصف ہے ہی نہیں ہے۔ اگر تو وہ 3 وصفوں والی ہے، اگر 3 وصفوں والی چیز پانی کے اندر مل گئی ہے اور پانی کے اندر مل کر اس نے پانی کو بدل دیا تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ مثلا سرکے کے اندر بو بھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے اور رنگ بھی ہوتا ہے۔ اگر سرکہ پانی میں مل جائے تو اگر پانی کے وصفوں میں سے 2 وصف بدل جائے، یعنی پانی کے اندر سرکے کا ذائقہ اور بو آ جائے یا رنگ اور بو آ جائے یا
ذائقہ اور رنگ آ جائے تو اس سے اب اس پانی کو مطلق پانی نہیں کہیں گے، اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر چیز ایسی ہے کہ جس کے دو وصف ہے، جیسے دودھ ہے، اگر پانی کے اندر دودھ مل جاتا ہے، اب دودھ کے دو وصف ہیں، ایک دودھ کا وصف ہوتا ہے رنگ اور ایک دودھ کا وصف ہوتا ہے ذائقہ۔ اب اگر رنگ اور ذائقے میں سے ایک وصف پانی کے ساتھ پانی پہ غالب آ جائے تو آپ اب اس سے وضو نہیں کرے گی، کیونکہ وہ پانی نہیں رہا۔ جیسے پانی دودھ کا وصف ہے ذائقہ اور رنگ ہے اور ذائقہ ہے۔ اب اگر ہم پانی پیے، پانی میں دودھ ملا ہوا ہے، تو وہ اگر کچی لسی بن گئی ہے، اس پہ دودھ والا رنگ غالب آ گیا یا اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اب وہ پانی نہ وہ کچی لسی بن کے لحاظ سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی مایع چیز ملی ہے کہ جو مایع چیز ایسی مایع چیز ملی ہے کہ جس کا کوئی وصف ہے، یعنی جیسے مائع مستعمل، وہ پانی جس کو ہم پہلے وضو کے لیے استعمال کر چکے ہیں، اب اگر مائع مستعمل ملا ہے تو اب اس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر مائع مستعمل زیادہ ہے تو اب اس سے وضو جائز نہیں ہے، اور اگر مائع مطلق زیادہ تو تب اس سے وضو جائز ہو جائے گا۔ المقصد یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس پانی کو ہم پانی کہہ سکتے ہیں اس سے تو وضو جائز ہے، لیکن اگر پانی میں کوئی چیز مل گئی ہے اور ملنے سے اس پہ کوئی نیا نام آ گیا ہے تو اب اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ جیسے پانی میں دودھ مل جائے، ہم اس کو کچی لسی کہتے ہیں۔ پانی میں شکنجبین مل جائے، ہم اس کو مطلب شکنجبین کہتے ہیں، شکنجبی کہتے ہیں۔ اگر پانی کے اندر پتی مل جائے، ہم اس کو چائے کا نام یا کعوے کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر پانی کے اندر نمک اور مرچ مل جائے، ہم اس کو شوربے کا نام دیتے ہیں۔ اب ہے تو یہ سب پاک، لیکن ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان پر پانی کا نام باقی نہیں رہتا۔ اور اگر پانی کے اندر کوئی ٹھوس چیز مل گئی ہے، پتھر مل گئے ہیں، مٹی مل گئی ہے، یا درختوں کے پتے مل گئے ہیں، یا پھل، مطلب پانی کسی نالی میں تھا، خالی میں تھا اور اس کے اوپر پھل دب رہا تھا تو کافی پھل گر گئے، تو کیا اب اس سے وضو جائز ہے یا وضو جائز نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے ایک ہی قاعدہ کوئی ہے، وہ یہ ہے اگر تو پانی کی رکت اور سلانیت برقرار ہے تو وضو جائز ہے، اگر رکت اور سلانیت برقرار نہیں ہے تو وضو جائز نہیں ہے، بے شک اس کا کچھ رنگ اور ذائقہ بدلے کیوں نہیں کیا۔ رکت اور سلانیت کس کو کہتے ہیں؟ رکت کہتے ہیں پانی کا باریک ہونا۔ اگر ہم پانی کو کسی باریک کپڑے پہ رکھیں تو پانی اس میں سے چھین، جس کو رکت کہتے ہیں۔ اور سلانیت کہتے ہیں کہ پانی بہنے والا ہو، یعنی اگر اس میں تنکا رکھیں تو وہ پانی بہنا شروع ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں رکت اور سلانیت۔ اگر پانی میں ٹھوس چیز ملی ہے اور ٹھوس چیز ملنے کے بعد اگر اس میں رکت اور سلانیت باقی ہے تو اب پانی سے وضو جائز، اگر رکت اور سلانیت باقی نہیں ہے تو پھر اس سے جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے مختلفی ہمارے اور شوافے کے درمیان، وہ ہے زعفران کا۔ اگر پانی میں زعفران مل جائے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ زعفران والے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، زعفران کا رنگ ملا ہے۔ اب زعفران ٹھوس ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ٹھوس ہے، زعفران اگر مایا ہوتا تو ہم نے پھر اس پہ حکم لگانا تھا مایا والا، لیکن چونکہ زعفران کے پتے ٹھوس ہوتے ہیں تو وہ پتے اس میں مل کے پانی کا کچھ رنگ بدل دیتے ہیں، تو ہم اس کو زعفران کا پانی کہتے ہیں۔ تو احناف کہتے ہیں زعفران کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور شوافی کہتے ہیں زعفران کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی امام شافعی کہتے ہیں دیکھیں یہ مطلق پانی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں زعفران کا پانی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو زعفران کا پانی ہے یہ جو نسبت ہے یہ ایسی نسبت ہے کہ جو پانی کو ناقابل استعمال بنانے والے نہیں بلکہ قابل استعمال بنانے والے، جیسے ہم کہتے ہیں گلاب کا پانی، جیسے گلاب کے پتوں سے نکلا ہوا پانی، ارکے گلاب جس کو کہتے ہیں، تو جیسے اس سے وضو جائز ہے، ایسے زعفران سے والے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ اب اگلا ایک سوال ہے کہ جس پانی کے اندر نجاست گر جائے اس سے وضو جائز ہے یا وضو جائز نہیں ہے؟ اب جس پانی کے اندر نجاست گر جائے، چاہے نجاست تھوڑی ہے چاہے نجاست زیادہ، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر جو دو چیزیں سمجھیں، ایک ہے مائع کثیر اور ایک ہے جاری پانی۔ مائع کثیر کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن جو چیز متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ مائع کثیر اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو دا دردہ حوض ہو، یعنی دا دردہ حوض کو
اتنا بڑا حوض کہ جس میں 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا ہے، اور یہ تقریباً 30 بائی 30 فٹ بن جاتی ہے، 30 فٹ لمبا 30 فٹ چوڑا، اور گہرا اتنا ہو کہ ہم اگر اس میں چلو بھرنا چاہے تو بھر سکیں، اگر اتنا پانی جس کو دا در دا کہتے ہیں اور مائک سیل کہتے ہیں۔ اور جاری پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ اگر اس میں تنکا رکھے تو وہ تنکا پانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ اگر تو نجاست گری ہے دا در دا یعنی کہ مائک سیر میں یا جاری پانی میں، تو جہاں نجاست نظر آ رہی ہے وہاں سے تو وضو جائز نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے مقام سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر پانی قلیل ہے یا ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں نجاست تھوڑی گرے یا زیادہ گرے تو وہ سارے کے سارے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے، چاہے ایک قطرہ پیشاب کا یا ایک قطرہ خون کا کیوں نہیں گرا اس سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب کچھ فقہاء کرام نے ایک کثیر پانی کی کچھ اور تعریفات بھی کی ہیں۔ ایک پانی یہ ہے، ایک طریف یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا کنواں کہ اگر اس کی ایک طرف حرکت دے تو دوسری طرف پانی کی لہریں نہ جائیں۔ تو اب اس میں پھر اس تعریف کے اندر اختلاف آ جاتا ہے کہ کس چیز سے پانی کو حرکت دیں، کچھ ہاتھ بڑے ہوتے ہیں کچھ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو فقہاء نے جو متفقہ طور پر چیز دی ہے وہ ہے یہ دا در دا، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا یا 30 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں اگر پانی ہی میں مر جائیں تو کیا ان کے مرنے سے پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جانور پانی کے اندر رہنے والے ہیں اگر وہ پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے سے پانی پاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی ہے، مینڈک ہے، کچھوا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اگر یہ پانی میں رہنے والی چیزیں پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی مطلب ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی بدستور پاک رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پانی ان کا معدن ہے، معدن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہی وہ جیتے اس میں ہی وہ مرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے جانور کہ جن کا معدن پانی ہے یا جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، نفس السائلہ بہنے والا خون، اگر وہ بھی پانی میں مر گئے ہیں تو ان سے بھی پانی پاک نہیں ہوگا۔ پانی پاک تب ہوتا ہے کہ جب خشکی میں رہنے والا جانور پانی میں مرے یا ایسا جانور مرے کہ جس میں بہنے والا خون ہے۔ اور مچھلی میں جو خون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا خون جو ہے نا یہ مجھ پر حلال کر دیے گا، اور ویسے بھی جو مچھلی میں خون ہے وہ بہنے والے خون میں نہیں آتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں، مستعمل پانی کی تعریف کیا ہے، اور کیا مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مستعمل پانی وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کو ہم وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم پانی کو وضو کے لیے استعمال کر لیں تو جیسے ہی وہ ہمارے جسم سے جدا ہوگا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یا اگر ہم نے ثواب کی نیت سے وضو کیا ہے تو ثواب کی نیت سے جو ہم وضو کر کے وضو کرتے ہیں تو وہ بھی پانی جیسے ہمارے جسم سے جدا ہوگا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور اس کو مستعمل اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، تو چونکہ اس پانی کے اندر وہ انسان کے تھوڑے ہیں یا زیادہ جتنے گناہ وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پانی کو مستعمل کہتے ہیں۔ یہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا لیکن اب اس پانی سے ہم دوبارہ وضو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ طاہر تو ہوگا لیکن مطہر نہیں ہوگا۔ طاہر کا معنی ہے کہ پانی بذات خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اور امام شافعی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ آلریڈی وضو سے ہے، پہلے سے وضو سے ہے، اب اگر اس نے پانی کو استعمال کیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر وضو والا بندہ دوبارہ ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرے گا تو اس کا پانی بھی
مستعمل ہی ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ جو ہے نا، وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز کیوں نہیں ہے۔ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں کوئی غسل جنابت کرے۔ اب پیشاب والی بات تو سمجھ آ گئی کہ پیشاب اگر بندہ پانی میں کرے گا تو پانی میں پاک ہو جائے گا، تو جو حضور نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی غسل جنابت نہ کرے، کیونکہ اگر بندہ کھڑے پانی میں غسل جنابت کرے گا تو وہ پانی اب قابل استعمال نہیں رہے گا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل جنابت سے بھی منع فرمایا، تو اسی لیے فرمایا کہ جیسے پیشاب کرنے سے وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہے گا، ایسے ہی غسل جنابت کرنے سے بھی وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہے گا۔ اور پھر اس میں دوسری عقلی دلیل یہ دیتے ہیں، کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی وہ جو ہم غلاظت یا پیشاب یا پخانہ یا بیٹ گوبر ہوتا ہے، اور نجاست حکمی وہ ہے کہ جو ہمارے جسم پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا سبب کیا بنتا ہے؟ ہمارا پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا۔ اب جب پیشاب اور پخانہ کیا تو اب اصولی طور پر یا قیاس کے مطابق تو صرف جسم کو اس حصے کو دھونا چاہیے کہ جہاں سے پیشاب اور پخانہ نکلتا ہے، لیکن ہم اس حصے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرہ بھی دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی دھوتے ہیں اور پاؤں بھی دھوتے ہیں، سر کا مسح بھی کرتے ہیں۔ ہر وجہ کیا ہے؟ اگر عقل کے اعتبار سے سوچیں تو صرف اسی جگہ کو دھونا چاہیے جہاں سے نجاست نکلی ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ پاؤں اور منہ کو دھوتے ہیں، یا اپنے غسل فرض ہو تو ہم پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان اعضاء کے اندر حدث سرایت کر جاتا ہے، تو وہ جو حدث سرایت کرتا ہے تو اس حدث کو جب وضو کرتے ہیں تو وہ حدث ہٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ جس پانی سے وہ حدث حکمی ہٹتا ہے تو اس میں ایک طرح سے نجاست حکمی شامل ہوتی ہے، تو لہٰذا اس پانی کو ہم مائع مستعمل کہیں گے، اور مائع مستعمل کے ساتھ نہ ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہم غسل کر سکتے ہیں۔ ہاں پینا چاہیں تو پینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ اگر پانی تھوڑا پانی ہے، تھوڑے پانی میں ہم نے بے وضو ہاتھ ڈالا تو بے وضو ہاتھ ڈالنے سے بھی وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں حدث حکمن تھا تو وہ حکمی طور پر اس میں حدث پانی کے اندر شامل ہو گیا۔ اگر ہم نے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے پانی کو دھوئیں گے، دھونے کے بعد ہم ہاتھ ڈالیں گے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک برتن کے اندر ہاتھ داخل نہ کرے جب تک اپنے ہاتھ کو دھو نہ لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں پر گزاری ہے۔ اب جی بند کرے گاڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ اگر ایک جنبی آدمی نے سر درد سے غور کرے گا، ایک جنبی آدمی نے کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے گوتا لگایا، اب اس جنبی آدمی اور کنویں کا کیا حکم ہوگا؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر ایک جنبی آدمی کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے کنویں میں گوتا لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پانی بھی پاک ہے اور جنبی ناپاک ہے، جنبی آدمی ناپاک نہیں ہوگا اور پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ جسم کے اوپر پانی بہائے، چونکہ اس بندے نے جسم کے اوپر پانی بہایا ہی نہیں ہے تو لہذا وہ پاک نہیں ہوا، اور جب وہ خود پاک نہیں ہوا تو پانی نے اس کو مطلب جیسے تھا وہ پانی اپنی حالت میں باقی رہا اور بندہ اپنی حالت پر باقی رہا۔ امام محمد کہتے ہیں
کہ پانی بھی پاک رہے گا اور بندہ بھی پاک ہو جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نہانا شرط ہے، جسم پر پانی بہانا شرط نہیں ہے۔ جب بندے نے نہا لیا غسل، چاہے اس نے ڈول کے لیے غسل گوتا لگایا تھا، اس نے پانی تو پورے جسم کو پہنچ گیا، لہذا وہ بندہ پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ اور پانی اس لیے پاک ہے کیونکہ بارش سے، اور پانی اس لیے پاک ہے کہ پانی نہ پاک تب ہوتا ہے جب قربت کی نیت و ثواب کی نیت ہو، چونکہ اس کی نیت نہیں تھی غسل کرنے کی، تو لہٰذا پانی بھی مستعمل نہیں ہوا، اور چونکہ اس نے امام محمد کے نزدیک پانی بہانا شرط نہیں ہے، لہٰذا پھر بھی وہ پاک رہے۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ بندہ تو اس لیے ناپاک رہے گا کہ جب بندے کے جسم نے پانی کو ٹچ کیا، پانی کو ٹچ کرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو گیا، جب پانی ناپاک ہو گیا تو بندے کا ہاتھ پاک ہو گیا، لیکن باقی جسم بدستور ناپاک رہا۔ لیکن جو اصل امام ابو حنیفہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ ڈول نکالنے کے لیے کنویں کے اندر غوطہ لگاتا ہے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ بندہ پاک اس لیے ہوتا ہے کہ مائع مستعمل تب مستعمل ہوتا ہے جب پانی جسم سے جدا ہو، تو جب وہ پانی سے باہر بندہ نکلے گا تو اس کا پورا جسم وہ دھل گیا ہوگا، تو لہٰذا جسم دھلنے سے بندہ پاک ہو جائے گا اور پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ بندہ غسل کی نیت سے غسل کرے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک غسل کے لیے نیت فرض ہے، تو لہذا وہ بندہ پاک نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غسل میں نیت فرض نہیں ہے، بس انسان کو پورے جسم پر پانی بہہ جائے تو کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈالے، نیت ہو نہانے کی یا نہ نہانے کی، وہ بندہ آٹومیٹک پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے مسئلہ ہے کنویں میں پانی ڈالنے کے حوالے سے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون سی کھال پاک اور کون سی کھال ناپاک ہے۔ کھال سے مراد یہ چمڑا، جانوروں کا جو چمڑا ہے، اس میں خنزیر اور آدمی، ان دو جانداروں کا چمڑا چھوڑ کر ہر جاندار کا چمڑا پاک ہے، بشرطے کہ اس کو رنگ لیا جائے کیمیکل لگا کے، یہ دبا کر، یہ زمین میں دبا کر اس کی بو اور جو وہ الیش ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہر جانور کا چمڑا پاک ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ بلی ہے یا سانپ ہے یا جو بھی ہے، مگرمچھ ہے۔ جب ہم کیمیکل لگا کر اس کے اوپر سے وہ اس کی بو ختم کر دیتے ہیں، اب وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایما احاب دبیگا فقہ طہورا، کہ جس بھی چمڑے کو دباغت دے دی جائے، رنگ لیا جائے، تو رنگنے سے، دباغت کرنے سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب پھر یہ اعتراض آتا ہے کہ اگر ہر چمڑے، نبی پاک نے تو ہر چمڑے کی بات کی ہے، تو خنزیر اور انسان کیوں استثناء دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر نجس العین ہے، خنزیر کبھی کسی حالت میں پاک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور آدمی کا اس لیے کہ آدمی کی حرمت اور کرامت کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عزت اور مقام دیا ہے کہ انسان کا چمڑا جو ہے، کھال جو ہے، ہم اس کو کسی استعمال میں لا نہیں سکتے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر حال میں دفن ہی کرنا ہے، اس کو اپنے کسی استعمال میں نہیں لانا۔ المقصد یہ کہ ہر وہ چمڑا جس کو دباغت کر لیا جائے، رنگ لیا جائے، کیمیکل لگا کر یا زمین میں دبا کر اس کی بو ختم کر دی جائے، تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سوائے آدمی اور خنزیر کے۔ آدمی کا اس لیے کہ اس کی عزت اور کرامت کے پیش نظر، اور خنزیر کا اس لیے کہ وہ نجس العین ہے۔ اب آخری سوال اس حوالے سے کہ مردار کے بال اور مردار کی ہڈیاں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جو چیز بھی مردہ ہے، یہ مردار ہے، تو کیا اس کی ہڈیاں اور بال پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ مردار کی ہڈی بھی ناپاک ہے اور مردار کے بال بھی ناپاک ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ مردار کا جزو ہے، جیسے مردار کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے، ایسے ہی جو مردار کا جزو اس کی ہڈیاں اور بال وہ بھی ناپاک ہوں گے۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ مردار کے بال اور ہڈیاں پاک ہوتے ہیں، کیوں کہ
ہڈی اور جو بال ہیں ان کے اندر زندگی نہیں ہوتی. مطلب اگر ہم اپنے بال کٹواتے ہیں تو ہمیں درد نہیں ہوتا، ہم اپنے ناخن ترشواتے ہیں تو ہمارے ناخن ترشوانے سے بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان میں زندگی نہیں تھی. اگر ان میں زندگی ہوتی ہو تو ہمیں پھر درد بھی ہو. تو لہٰذا مردار کا گوشت تو حرام ہے، لیکن اس کے بال اور ہڈی جو ناخن ہیں، یہ مردار کے ناخن اور بال یہ پاک ہوتے ہیں. ایسے ہی انسان کے بال اور اس کے ہڈی یہ پاک ہیں.